بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع النور شریف کے اس خصوصی اور منفرد ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے ایک عمدہ کلام کے چند اشعار پیش کریں گے کہ یقیناً جسے سن کر آپ اپنے قلب میں عشق مصطفیٰ کا اضافہ محسوس کریں گے۔ اور یہ کلام آپ نے کئی بار سنا ہوگا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ اس کلام سے متعلق آج اس پر علمی تبصرہ بھی ملاحظہ فرمائیں گے۔ اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ عمیر مدنی صاحب۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے کلام کی طرف۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا رسول بھائی، امت کا یہاں پر ایک اجماعی عقیدہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل مخلوق انبیاء کرام علیہم السلام ہے، اور ان نبیوں میں سب سے افضل ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس دوران آپ نے ایک شعر سماعت کیا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں بیان کیا گیا ہے کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، حالانکہ امت کا اس بات میں اجماعی عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اس کا درست مفہوم کیا ہوگا؟ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عطا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جبکہ اس کو تقسیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور یہ بکثرت احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دفعہ پانی پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے ان سے فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ربیعہ عرض گزار ہوئے کہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ سوال کیا کہ تم مجھ سے اور کیا مانگتے ہو؟ تو یہ دوبارہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ان کو جنت عطا کر چکے ہیں، اب آپ ان سے مزید سوال کر رہے ہیں کہ آپ مجھ سے اور کیا مانگتے ہیں۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں اور آپ کو جنت بھی عطا کر دی گئی، تو اور کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو عطا نہیں کی گئی؟ اس موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آپ علیہ السلام کی امت میں سے ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو کما حقوق اپنانے میں کامیاب ہو گئے تو دنیا آخرت کی سلامتی ہمارا مقدر ہوگی۔
سبحان اللہ، علامہ صاحب آپ نے اس کلام سے متعلق بہت ہی عمدہ کلام فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور آپ اسے لائک بھی کریں گے اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں گے۔ ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر اب تک آپ نے القلم اسلامک سینٹر کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آنے والی مسلسل اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔